اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئی یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی ہے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حتی شکر پھر بھی عطا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چرانن کرو، صرف اپنے گھروں میں اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ بلکہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ، صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو، حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو، دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیے۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسیں گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کو نہ کرے۔ تو کہا لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کرنا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، دوسری بات ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگے بلکہ درمیانہ قد، لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہمت بھریاں۔ میں آپ کو مدینے کی گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا، وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے، لیکن وقت سمٹ گیا۔ لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمت سے حضور آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے، تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے، خود بخود ترتیب، ایک ہوتی ہے آورد ایک ہوتی ہے آمد، یہ آمد ہے۔ طلع البدر، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا، من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے جنوبی سمت سے اٹھا،
ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں تف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانو، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، مہمان آئے سنبھال لیں گے، رک جاؤ نا ہمارے گھر۔ اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں؟ حضور اونٹنی کی مہار کرتن پہ ڈالتے، تو مت خلو سبیلہا ناقتی معمورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کہتے لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے، اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریار سرکار یارا۔ یار جب محبت پیدا ہوتی ہے، یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں، محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے، لیکن حضور فرماتے خلو سبیلہ ناقتی معمور، راہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے، چھوڑو اس کا راستہ۔ اللہ اکبر، جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے، یہی بچیوں نے تالا البدر علینا پڑھا تھا، اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا۔ انہوں نے جو لفظ کہے، امام صالحی نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر رہا، سبل الہدا والرشاد میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے، باب الہجرہ، مسلم شریف، باقی کتب حدیث میں بھی ہے، لیکن امام صالحی نے بہت ساری حدیث جمع کی ہیں، اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے، انہوں نے جو لفظ کہے نا، جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو ذرا لفظوں کی چاشنی دیکھیے، ان لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھیے، تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی، اور لفظ کیا کہے، ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن، حضور ادھر تو رک جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہے، یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو۔ پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی، نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑے ویخ دے رہ گئے، سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے، اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی، جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی، اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی، قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، دوڑے آئے سامان اتارنے لگے، کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ، اب تو میرے بخت جاگ پڑے۔ پھر ان کی کیفیت کیا تھی، امروز شاہ شاہاں مہمان شو دستو مارا، روز شاہ شاہاں مہمان شو دستو مارا، جبریل با ملائک دربان شو دستو مارا۔ وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونا بن گیا ہے، یہ ابو ایوب انصاری کے جذبات ہیں، آج شاہوں کا شاہ، آج خسرو حسینہ ماہ نازنینہ، آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونا بنا ہے، کہاں میں کہاں نکتے گل، باد صبا تیری مہربانی، کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں، تیرے بخت کے تو میرے گھر تک لے آئی، تو کہا امروز شاہ شاہاں مہمان شو دستو مارا، آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، جبریل با ملائک درباں شو دستو مارا، لوگوں جبریل کو دیکھو، آج میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے، آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے، کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار، صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا، ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں، حضور کے ذکر سے سرشار ہو کے جلوس میں شامل ہوں، اور پورے نظم کے ساتھ اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے، اس کو پیار دینا، اس کو راستہ دینا، اور اس کو حضور کی
رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں، اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا، عقیدتوں کے رنگ میں رہنا۔ امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھی کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو انہوں نے کہا جی جی، ہم اسی لیے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ملنے پہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا، پھر اس کی مسرت کی کیفیت کیا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیقے ہوتے اور طریقے ہوتے، اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے۔ کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا۔ آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے۔ کوئی کہے کہ تیر و تفنگ کو چھوڑ کے، نیزہ و بالا کو چھوڑ کے، شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا، یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ سنت سے انحراف ہے۔ تم یہ تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اس دور میں آلات حرب وہ تھے، بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب کیے ہوئے، تو وہ بھی عین جہاد اسلامی تھا، یہ بھی عین جہاد اسلامی ہوگا۔ اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں، جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا، یہ پرانا طریقہ۔ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہو گئے لوگ، پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آ گئے، اس کے بعد پھر لڈو آ گئے، پھر موتی چور، اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ لیکن روح ایک ہی ہے۔ جو گڑ بانٹنے سے مسرت کا اظہار تھا، وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہے، ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ کسی زمانے میں کسی کے ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیا کرتے۔ یہ اس دور کی جڑیاں تھی، اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھے ہوئے نہیں ملتے۔ آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دی جاتی ہے یا چڑیاں لگا دی جاتی۔ تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے، وہ روح بہنے ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہے۔ کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی۔ اسلام ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے، اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے۔ خیرات بانٹ کے، لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دعوت ہے، مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں۔ پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ولادت
اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں، عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے، لیکن نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی وہ تو ابو لہب کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں، تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی، تو قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو بلایا اور بولا کہ حضور نے ایک بات کہی کوہ صفا میں کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، تو کیسے ہم یہ گمان کریں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ تو ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا معاذ اللہ، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی، لیکن یہ بدترین قافیہ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبا اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوئے، تو یہ بہت خوش ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چراغا ہوا، تو بتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی، اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بھی سمجھے کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، تو صحابہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا، انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل میں، ڈاڈی تکلیف ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، لیکن اتنا ہے کہ جب بیر کا دن آتا ہے جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے۔ شار مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے۔ دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری، جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے گا۔ تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے، مختلف طریقے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، اور بھی کتب حدیث، محفل بپا تھی، تو حضور نے کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدین ومن علینا بکا، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی،
وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے۔ اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہو۔ میں اٹھاؤ قسم۔ تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے، کیوں؟ حیرت تو استجاب کی کیفیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ اس کا سبب اور تھا۔ بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کے اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے۔ تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو۔ پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی ہے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو، صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ، صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو، حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو، دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دے۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسے گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، تمام مکاتیب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے،
اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں آنے والوں میں کچھ کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ایک سال حالات اتنے پتلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو بھرپور کھانا کھلا سکے، لیکن کہا چلو ناغا نہ ہو، ایک تسلسل ہے جاری رہے، تو انہوں نے چنے بانٹ دیے پانی میں، لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشا پوری نہیں ہوئی، تو اسی حالت میں سو گئے، سوئے تو مقدر جاگا، حضور کا دیدار نصیب ہوا، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا ہے۔ ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں، آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ محض خواب ہو جائے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو وہ خواب میں آ کے ادا کرتے، تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ آپ کہیں گے خواب میں ادا کیا، بھوک میں تڑپتے سو گئے، رات عالی نصب ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح بھوک محسوس کریں گے یا نہیں؟ خواب میں کھایا ہے نا۔ وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کرے، امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آنا ضیف ہوگا، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ تو نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در درتا، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے پختاں ورتا، جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگوں؟ اور میرے امام بولے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی چتلائے گا۔ اللہ اکبر۔ عارف عبد المتین نے تو قلم توڑ دیا نا۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا، خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو؟ اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ اور کیا کہتا ہے؟ آنا ضیف ہوگا، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں؟ اللہ اکبر۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ حضور خواب میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، عطا کرتے میں خود لے لے۔ کہتا میں نے خواب میں کھانا شروع کر دی، ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، پوری روٹی نہیں کھائی تھی، آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا، اور چونکہ دن یہ عمل گزرا تھا اور کہ مہمانوں کو خاطر خواہ تواضع نہیں کر سکا تھا، تو حضور کے سامنے نواع اقسام کی چیزیں پڑی ہیں، ان میں میرے والے چنے بھی موجود تھا، اور حضور ان کے ساتھ شفقت فرما رہی ہے۔ تو یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی، یہاں چہرے اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا، یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا۔ یار چہرہ تو چمکدار تھا، اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں نا، شعلے کی طرح چمکتا ہوا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا، اور کالے رنگ والا، ہونٹ موٹے ہے، لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا اذان دے رہا ہے۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز دی تیری۔ تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانے جاتی۔ یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے،
اپنے گھروں میں میلاد کیجیے. لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ. آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا, بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا. صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے, حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے, حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے. اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی, زلفیں کیسی تھی. یہی میلاد ہے نا. میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے, شمائل کا ذکر ہوتا ہے, خصائل کا ذکر ہوتا ہے. اور موسم حج کا ہے. ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے. یہ آخری صحابی ہیں, اس کے بعد کوئی صحابی نہیں. آخر میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 183 ہجری میں, حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے. اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہا لوگوں آؤ, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا. بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. کیا ناز ہے. میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر, اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے. تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے. میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں, میں نے اقبال کو دیکھا ہے. داغ دہلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو, تم نے داغ کو دیکھا, تم نے داغ سے باتیں کی ہیں. یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کرے, جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کرے, جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کرے, اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کو نہ کرے. تو کہا لوگوں آؤ, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو, آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ, تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا بڑھیا بیان دیا, یاد کر لو. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے, ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا, دوسری بات ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا, اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے, نہ قد لمبا نہ قد پست, سوا صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر, لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد, نہ پست کے عجیب دکھائی دے نہ اتنے لمبے کے عجیب لگے بلکہ درمیانہ قد. لیکن اذا جامع القوم غامرہم, سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے شان دی اپنے ماں. مکھ چند بدر شاہ شانی, متھے چمک دی لاٹ, کالی زلف تے اکھ مستانی. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہمت بھری. لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں, حضور کے ذکر سے سرشار ہو کے جلوس میں شامل ہوں, اور پورے نظم کے ساتھ. اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے اس کو پیار دینا, اس کو راستہ دینا, اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں, اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا, عقیدتوں کے رنگ میں رہنا. امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھی کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو, تو انہوں نے کہا جی جی ہم اسی لیے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں. تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے حضور ہمیں فرمائے میرے میلاد کے جلوس میں آنے والوں میں بھی تم سے محبت کرتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد. دکھ ہوتا ہے کہ جب حضور کے نام پر لوگ خرافات کر رہے ہیں, میلاد کے نام پہ اب لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں, باجے گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں. رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ ہو رہی ہیں. جی یہ میلاد کی خوشی میں کر رہے ہیں, یہاں حضور کو خوشی کیسے نصیب ہوگی جس چیز سے حضور نہیں منع کی. ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس, یہ جلسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگے ہیں جو غیر عالم ہیں, اور وہ اپنی مرضی سے پھر ان کو جس طرح مرتب اور منظم کر لیں. تو کم از کم
علماء کی قیادت میں جلوس نکلنے چاہیے اور جو وہ بتائیں اس کے مطابق لوگ عمل کریں. اس کی فنڈنگ کا بھی طریقہ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے. آپ مخیر حضرات سے، اہل محبت سے فنڈنگ کریں، اور یہ خوشی کے سوتے ہیں. ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ہی کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اتنا کر لو. یہ گلیوں کے اندر رسیاں باندھ کر کے ناکے لگا لینا، اور پھر اگر کوئی نہ دے تو اس کو ملامت کرنا اور جو ہے وہ اس کی تذلیل کرنا، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ رسول کریم کی تعلیمات ہے؟ یہ خود ساختہ مزاج ہے قوم کا. تو خدا را اس پہ غور کریں، اس پہ تدبر کریں، اور اپنی محافل کو بھی اس موسم میں مرتب کریں، مجالس کو بھی مرتب کریں، اور جلوس جو گلی گلی نکلیں گے ان کو بھی مرتب کریں، ان کو بھی منظم کریں، اور درود و سلام کے ماحول میں حضور کا میلاد منائیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جلوس کے ساتھ لوگ درود پڑھ رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے. اب جو ہے وہ مزاج لوگوں کا آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، مرور زمانہ کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے. تو کم از کم یہ روحانی اجتماعات، ان کو تو اپنی اصلی روح کے ساتھ منعقد ہونا چاہیے. میلاد کے موسم میں کوشش کریں کہ ہماری ہمسائیگی میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نماز نہ رہے، تاکہ جو ہے وہ حضور کے میلاد کے صدقے حضور جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ تحفہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. اگر کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں، اس خوشی میں، اس مسرت میں، اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے، تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مقصود ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے. حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا. اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر، مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی. لیکن کبھی پوچھا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر. تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمانے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں، یہ رفتیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مقامات رفیع مجھے نصیب کیے گئے ہیں، مجھے یہ اعزازات و تکریمات بخشی گئی ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، یہ شروع سے اہل اسلام میں مشروع ہے. اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق آپ عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. تو ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی مسرتوں کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، مقصود کو سمجھیں، حضور جس لیے تشریف لائے، اور آقا کریم کی سیرت کو اختیار کرنے کا عزم کریں. 12 ربیع الاول تجدید عہد کا دن ہے. اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے عہد کریں کہ آقا کریم ہم ساری زندگی آپ کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے. یہ تجدید عہد کا دن ہے. حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا عہد کریں اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا عہد کریں. حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لگانے کا عزم کریں. حضور کے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا عزم کریں. یہ تجدید عہد کا دن ہے. اور ہم اپنے دل سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے، اور زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا شریعت کے نور سے منور ہوگا. اور صرف ہمارا میلاد چھڑیوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد جھنڈوں تک محدود نہ رہ جائے. ہمارا میلاد حضور علیہ السلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی دے. میں کہا کرتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنڈیاں لگا دی، اونچا و بازار کو تو زیبائش و آرائش سے مالا مال کر لیا، اور آپ اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے میلاد کے موسم میں بچے نالیاں بھی صاف کر رہے ہو، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گند تو صاف کر لیا، ذرا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیرا بھی لگاؤ. حسد، حقد، کینے، نفرتوں کے ڈھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا عید کو بھی نگلان. اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغاں کر لیا، لیکن دن کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے. اپنے گھروں میں اور کوچہ و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لی، دل کی ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائے، اور حضور کا نام اپنے نہاخانہ قلوب پہ لگائیں، سجائیں، آراستہ کریں، اور پھر حضور کا میلاد منائیں. پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو نصیب ہوتی. تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کریں،
हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के नारे भी लगाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की महफिल भी सजाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम के झंडे लेकर के जुलूस भी निकालें, आका करीम अलैहिस्सलाम की नाख़वानी भी करें, हुजूर की मदो सताइश के फूल भी बरसाएं और आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में मिठाइयाँ भी बांटें, गुरबा को सदका और खैरात भी करें, दुखियों के काम भी आएं, मुसीबत ज़दों के सर पे हाथ भी रखें और जो है वो नवाफिल भी पढ़ें, रोज़े भी रखें और अपनी सारी ज़िंदगी को हुजूर के नाम लगाने का अहद भी करें। यारी लातू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फेर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक बारी। तो अपनी सारी ज़िंदगी हम हुजूर के नाम लगाने का अहद करें। और मैं कहता हूँ कि मीलाद का मौसम नई नस्ल में हुजूर का प्यार मुंतकिल करने का एक मौसर जरिया है। अल्लाह ताला दिलों में जो एक शौक और प्यार का जहां आबाद करता है और सीने हुब्बे रसूल की दौलत से मालामाल होते हैं, तो इससे हम अपनी नई नस्ल की तरबियत करके उनको सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर सकते हैं और उनको अमली ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं। और होता भी है कि मिलाद के मौसमों में बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्लाह के फजल से नेकी की राहों पे आ जाते हैं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि लोग महफिल मिलाद में आते हैं, इन मजालस में आते हैं और फिर उनकी दिल की दुनिया बदल जाती और ये लाजमी नतीजा है महफिल मिलाद का। तो मैं और आप मौसम मिलाद में ख़ास तौर पे अपने आका व मौला के साथ अपना जो ताल्लुक़ खातिर है उसका इजहार, मैं आपको कोई ज़ोर नहीं दे रहा, जिस ज़रिए से भी आप इख्तियार करना चाहते हैं उसका इजहार करें, मशरू हो, शरीयत में जायज़ हो, उसकी ममानत ना हो। बाकी वो मिठाइयाँ बाँटें, वो रसगुल्ले बाँटें, वो झंडियाँ लगाएं, वो चरागां करें, अकीदतों का इजहार करें, नवाफिल की कसरत करें, सदका व खैरात करें, वो रोज़ा रख करके कसरत से दरूद पढ़ के और आका करीम अलैहिस्सलाम के नाम की महफिल व मजालस को मुनअक़िद करके अकीदतों का इजहार करके आप अपनी मोहब्बतों और अपनी उल्फतों के ज़रिए से हुजूर के नाम की दुआई दें। बाकी ये नाम, ये ज़िक्र मेरा और आपका मोहताज कब है, इस ज़िक्र का झंडा तो मेरे रब ने ऊंचा किया। वारफ़ाना लका ज़िक्र, इस नबी के आने से ज़िंदगी को हकीकी नूर मिला है, तो क्या उस आने को मामूली आना समझ लिया जाए? तो उस जश्न बहारा को अकीदत व एहतराम के साथ मनाइएगा और उसके तकाज़ों के साथ मनाइएगा। गली गली हुजूर के नाम की महफिल बपा कीजिए, दरूद व सलाम के गजरे बारगाह नाज में पेश कीजिए, अकीदतों का इजहार कीजिए, हुजूर की बारगाह में अपनी मोहब्बतें पेश कीजिए। 12 रबीउल अव्वल का दिन तजदीद अहद का दिन है। हम आका से अहद करना है कि प्यारे आका, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपके नाम हुआ। हम जिएंगे तो आपके लिए, हम मरेंगे तो आपके लिए, आखिरी सांस तक आपके वफादार रहे। जो दीन आप लेकर के आए उस दीन को गालिब करने के लिए अनथक मेहनत करेंगे और अपनी सलाहियतों को इस रास्ते में लगा देंगे और अपने आप को वक्फ कर देंगे खिदमत दीन मतीन के लिए। अपना सब कुछ हुजूर के लिए पेश करने का अज़म करें। सिर्फ झंडियाँ लगा देने से, चरागां कर देने से हक अदा नहीं हो जाता। ज़रूर लगाएं झंडियाँ, चरागां भी करें, लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का हक ये 2 काम करने से अदा नहीं हो जाएगा। मैं तो कहा करता हूँ कि जिस तरह गलियों को साफ कर रहे हो, कोई झाड़ू लेके दिल नगर में भी आओ। हसद, हक़द, कीने, बुग़्ज़, नफ़रत कितने कितने ढेर पड़े हुए हैं दिल की गलियों में। आओ कोई झाड़ू ले करके ज़रा दिल को भी साफ करो। बाज़ारों में झंडियाँ लगाने वालों, दिल के एक एक पर्त पे नाम मोहम्मद की झंडी भी लगाओ। छतों पे चरागां करने वालों, दिल की गलियों में कहीं अंधेरा ना रह जाए। तो आओ दिल को साफ करो, झंडियाँ भी लगाओ, चरागां भी करो, फिर मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ो। यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख डालो एक बारी। तो हमारा तो सब कुछ हुजूर है। क्या खूब कहा था मौलाना ज़फ़र अली खान ने, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तो भी तो। आओ इसी कायनात में बसना शुरू करो, दाएं बाएं की बस्तियों से निकलो और इसी कायनात में बसो और अपनी ज़िंदगी को हुजूर के नाम लगा दो। इतना प्यारा मौसम और ऐसे गुजर जाए। क्यों गुजरे ऐसे? इस मौसम
میں برستے ہوئے انوار کو اپنے اندر جذب کرو، اپنے باطن کو روشن کرو، اور انوار ولادت سے اپنے اندر کے اندھیرے مٹانے کی کوشش کرو۔ گلی گلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوشبو پھیلے، نگر نگر حضور کے پیار کی مہک ہو، اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، محبت اور پیار کے سانچے میں اس طرح ڈھلے کہ ان کا ظاہر باطن کا نقشہ حضور کی سنت کی مطابقت میں ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ اب فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضع قطع ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لیے چلوں، جو مجلس منعقد ہوتی ہے مسجد نبوی میں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صاحب عظمت صحابی ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں مجلس برپا کیے ہوئے۔ کیسا ماحول تھا مسجد نبوی کا صحن اور دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں بیٹھے ایک خوبصورت مجلس برپا کیے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ رحمت سے نکلے اور ان کے پاس آ گئے اور آ کر کے پوچھا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارا مقصد جلوس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، ہدایت دین دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں آئے ہو تو آپ کہیں کہ ہم ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے آئے ہیں، تو بات تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں، اچھا قسم دو، حلف اٹھاؤ کہ اس لیے آئے ہیں، تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں اور ہم سے حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اس لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام۔ فرمایا حلف دو، قسم دو۔ انہوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی کہ ہاں ہم اسی لیے آئے۔ جب قسم دے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت و استعجاب کا عالم تو تھا۔ بظاہر موقع تو قسم کا نہیں لگتا، لیکن قسم حضور نے لی، قسم انہوں نے پیش کی ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، لیکن دل میں ایک سوال تو ابھر رہا تھا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم سے قسم لی؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے مجلس برپا کیے ہوئے اور میں حجرے میں تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ محبوب باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر۔ کتنا بڑا عمل ہے جس پہ رب ناز کر رہے فرشتوں کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے شکر گزار نکلے۔ یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں، غرباء کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور آپ روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں، تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، ترغیب دیتی۔ جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئی
کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں، اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق، پھٹنے والا سال، کیونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے۔ اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے، تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے، کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ اصحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے۔ 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت، اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتح، پھٹنے والا سال، اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج، فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بھر گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی، کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر۔ ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار، پہلی بہار۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے بہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے، پہاڑوں پر بہار آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زالوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ خدا میں ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاد۔ پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات پہ محمد عربی کا قبضہ ہو۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے چھپ کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبو سے مہک رہا، تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں۔ اللہ اکبر۔ بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آ۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیتا یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ ندانم آنگلے خندہ چرنگو پودارت کہ مرغے ہر چمن آرزوئے اودا۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے، نبی انتظار میں کھڑے۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگو۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسول، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
اس کا نام احمد ہوگا. یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں. 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں. ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا. ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں. ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں. ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں. ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں. اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی. وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا. اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا. آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں. عیب ہو بھی تو نظر, عیب ہو بھی تو نظر, اور جہاں ہو ہی نہ. خلقت مبرأ من کل عیب. یہ حدیث تقریری ہے. حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے. اللہ اکبر, کیسا جمال ہے, کیسا حسن ہے. تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ, ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ, ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی. تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب.